سر سب سے پہلے تو ہم آج شریعت اور آئین کو جو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی اس کنونشن میں آرمی چیف کا جو آج خطاب تھا اس میں کون کون سے ایسے راز پنہاں ہیں جو انہوں نے انڈائریکٹلی کہہ دیے؟ دیکھیے علماء مشائخ کے ایک اجتماع سے خطاب تھا اور اس کی کچھ عرصہ سے تیاری کی جا رہی تھی. اگر آپ نے پچھلے دنوں وفاقی حکومت کا ایک آرڈر یا نوٹیفیکیشن پڑھا ہو کہ آئندہ پاکستان سے برسر پیکار جو ٹی ٹی پی نامی فتنہ ہے اس کو آپ خوارج کے نام سے پکاریں گے. یہ باقاعدہ میڈیا کو حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ایڈوائز آئی اور یہ حکومت پاکستان کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے والوں کے بارے میں کوئی نریٹو جب بلڈ کرنا ہو تو اس کو لیڈ کرے فرنٹ سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کوئی دو الگ چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں میرے بتایا گیا ذمہ دار ذرائع کی طرف سے کہ اس وقت افغانستان کے بارڈر کے اندر کم از کم 3 ٹریننگ کیمپس ہیں جن کے اندر پاکستانیوں کو مدارس میں پڑھنے والے پاکستانی بچوں کو لے جا کے تربیت دی جاتی ہے اور پھر انہیں تخریب کاری کے لیے پاکستان کی طرف بھیجا جاتا ہے. اچھا, ان کو جو بیانیہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو لوگ قابض ہیں وہ جو ہے وہ کفار کی پراکسی ہیں, نمائندے ہیں اور ہم ان سے آزاد کروا کے یہاں پہ شریعہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی فائنانسنگ لی جاتی ہے. ویسے حیرت کی بات ہے کہ جیت ڈوبل سے بھی فائنانسنگ لے لی جاتی ہے اور امریکہ سے بھی فائنانسنگ لے جاتی ہے. اب امریکن جو ہیں اپنی اس فائنانسنگ کو کہاں ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹنگ ایرر کے باعث پچھلے 2 سالوں میں طالبان کو ہم نے افغان طالبان کو ہم نے $238 ملین جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے اکاؤنٹنگ ایرر سے. اور یہ ایک انسٹالمنٹ میں نہیں آیا, یہ اکاؤنٹنگ ایرر کوئی 18 مرتبہ ہوا ہے جس کے تحت طالبان کو انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جب یہاں پہ امریکن تھے افغانستان کے اندر تو امریکہ کے اندر سے مختلف تھنک ٹینکس کے نمائندے پروفیسر صاحبان آتے تھے اور پاکستان کے جرنلسٹوں سے انٹریکٹ کیا کرتے تھے اور میں انہیں ایک بات کہا کرتا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ ان کا ایک نریٹو ہے, آپ ان لوگوں کو ختم کر دیں گے, نریٹو زندہ رہے گا, کچھ اور لوگ اس نریٹو کو پکڑ کے چل پڑیں گے, آپ کو کاؤنٹر نریٹو کرنا پڑے گا اور کاؤنٹر نریٹو کرنے کے لیے آپ کو ان کی فیلڈ کے اوپر اترنا پڑے گا. ان کی فیلڈ کیا ہے, وہ اسلام کو مذہب کو اپنے نریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. امریکن نے پھر کام کیا پاکستان کے اندر, انہوں نے صوفی اسلام کو رواج دینے کی کوشش کی, یہاں پہ مزارات کی تعمیر و توثیق انہوں نے کی لیکن وہ کاؤنٹر نریٹو نہیں بنا سکے. میرے خیال میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب پہلی مرتبہ ان کے میدان یعنی کہ اسلام یا شریعہ کے اندر گھس کے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, کاؤنٹر نریٹو بنانے چلیں. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ نریٹو کو آپ کاؤنٹر نریٹو سے شکست دیں گے تو وہ مرے گا. آپ اس کے حامیان کو یا اس کے حاملین کو اگر آپ گولی سے ماریں گے تو ان کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج کی تقریر ان کی اس حوالے سے بہت جسے کہنا چاہیے ایک بریک تھرو ہے کہ انہوں نے طالبان کاؤنٹر نریٹو کو انہی کی زبان کے اندر انہی کی گراؤنڈ کے اندر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. آل رائٹ, بلال غوری صاحب, سر اسپیچ جو بھی ہوتی ہے چاہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کی ہو یا پھر کوئی اس طرح کی تقریب میں اسپیشلی آرمی چیف جب خطاب کرتے ہیں تو وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے. آج کی یہ جو اسپیچ تھی, جو خطاب کیا گیا, سر آپ اسے کیسے دیکھ رہی ہیں اور ساتھ میں جیسا کہ خوارجیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور افغانستان کو کیا پیغام دے دیا گیا کہ بس بہت ہو گیا؟ جی جنید صاحب, آرمی چیف کہیں بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں ظاہر ہے ان کی کہی ہوئی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ تشریح اور تعبیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دراصل کہنا کیا چاہ رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے انہیں ہم پاکستانی نہیں مانتے, تھوڑی سی میرے خیال میں اس میں تصحیح کی گنجائش ہے, شاید سلپ آف ٹنگ ہو یہ, کیونکہ پاکستانیوں کو آئین نے متحد کیا ہوا ہے اور اس میں ظاہر اقلیتیں بھی ہیں
تو اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو شریعت کو نہیں مانتے وہ پاکستانی نہیں ہیں. ظاہر ہے اس میں کرسچنز بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اور بھی جو نان مسلم ہیں وہ ہیں, اور وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں کہ جتنے ہم ہیں, اور برابر کے وہ شہری ہیں. تو یہ میرے خیال میں شاید کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو. اور لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے انہیں ہم پاکستانی نہیں مانتے, یا خوارج کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ باتوں سے, بیانات سے اب آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور پاکستان میں جو افراتفری پھیلاتے ہیں, بدامنی پھیلاتے ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی, صرف بیانات داغے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 9 مئی کے واقعات کو اگر ہم دیکھ لیں, یہ سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم معافی نہیں دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے یہ برطانیہ میں جو فسادات ہوئے ہیں اس پہ ریاست حرکت میں آئی ہے, قانون حرکت میں آیا ہے, اور کچھ دن کے اندر ہی جو ذمہ دار تھے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہے, انہیں سزائیں دی گئی ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ باتوں کی حد تک, بیانات کی حد تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, انہیں ہم پاکستانی نہیں مانتے, لیکن عملاً اس حوالے سے کوئی نہیں, کچھ نہیں. تو بلال صاحب جو اس وقت فوجی عدالتوں کی تحویل میں ہیں, جو انڈر ٹرائل ہیں, فوج کے انڈر ٹرائل ہیں, تو سر وہ پھر ان کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد کر دینا چاہیے؟ دیکھیے وہ تو چلے معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, لیکن سویلین کورٹس میں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ایک کر کے چھوٹتے جا رہے ہیں, اور 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, اس پہ پراسیکیوشن ابھی تک کیوں نہیں ان کے خلاف الزامات ثابت نہیں کر سکی. اور جب یہ معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف شواہد ہیں, ان کے خلاف ثبوت ہیں, وہ ثبوت وہاں پیش کیوں نہیں کیے جاتے, اور ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دلوائی جاتی. چلیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے, لیکن سویلین عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں انہیں تو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مؤثر کردار جو ہے وہ پراسیکیوشن کی طرف سے ادا نہیں کیا جا رہا. صحیح ہے.